الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة مبغضا بوحدا وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مقاسم له ولا مضاني له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وحبيب كبريائنا محمد صلى الله عليه وسلم وأشرف الخلق أعظم الخلق أجمل الخلق أكرم الخلق أنوار الخلق أحسن الخلق من الحسن والصدارة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا
قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال الله تعالى في مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے وعملوا الصالحات اور قرآن اور حدیث کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی گزاری کانت لہم جنات الفردوس نزلا. اس کا صلہ اس کی جزا کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں مہمان نوازی ہوگی. اس شکل میں اللہ ان لوگوں کو جنت کا وارث بنائے گا. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. یہ چند دن کی مہمان نوازی نہیں ہوگی, چند دن کے لیے جنت نہیں دی جائے گی. لا یبغون عنہا حولا. وہ وہاں سے نکلنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے, ورنہ ایک جگہ پہ رہتے ہوئے انسانی کمزوری ہے کہ آج یہاں کل وہاں, آج گوشت کل دال, آج سبزی کل مرغی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا. وہاں سے مکان بدلنے کی کبھی خواہش بھی پیدا نہیں ہوگی. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي. اے نبی کہہ دو اگر سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے اور جو زمین پہ درخت ہیں ان سارے درختوں کو کلمے بنا دیا جائے, تیرے رب کی تعریف, تیرے رب کی حمد, تیرے رب کی ثنا یہ لکھنی شروع کر دی جائے, سمندر کی سیاہی, سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا, درخت کلمے ختم ہو جائیں گی, تیرے رب کی تعریف اس سے بھی لکھی نہیں جائے گی, بلکہ اس سے بڑھ کے تیرے رب کے لیے یہ ایک اور سمندر لایا جائے, یہ سمندر یا اس سے بڑھ کے کوئی سمندر بھی لایا جائے, پھر اس کی سیاہی بنا دی جائے, پھر بھی تیرے رب کی تعریفات نہیں لکھی جا سکتی. یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی, تیرے رب کی حمد و ثنا باقی رہے گی, تعریفات باقی رہیں گی. تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا.
قل انما انا بشر مثلکم یوحا، اے نبی اعلان کر دو او لوگوں میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، قل انما انا بشر مثلکم، ہاں فرق یہ ہے میرے رب نے مجھے نبی بنایا، میرے رب نے میری طرف وحی کی، یوحا الیہ، میرا کام کیا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے، الہکم الہ واحد، یہ اعلان کرنا ہو دنیا والوں تمہارا رب میرا رب، تمہیں پالنے والا مجھے پالنے والا، مجھے بنانے والا تمہیں بنانے والا، تمہاری بگڑی بنانے والا، تمہارے نفع نقصان کا مالک ایک الہ، الہکم الہ واحد، فمن کان یرجو لقاء ربہ، یہ بات سن کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کوئی ایسا وقت آئے کہ اس رب سے ملاقات ہو جائے، اس کی زیارت ہو جائے، اس رب کے پاس بیٹھ کے باتیں کی جائیں۔ اے نبی بتلاؤ پھر کیا کریں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، وہ جس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اس الہ کی ملاقات کی جائے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ اس زندگی کو بہترین طریقے سے گزارے، اس طریقے سے گزارے جس طرح اللہ نے حکم دیا، اس کے نبی نے حکم دیا، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، لیکن ایک شرط بھی لگا دی کہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق و طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ، اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس کے مد مقابل کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور اس کے نام پہ جانور ذبح کرنا ہے، اس کے نام پہ پیسہ دینا ہے، اس کے سامنے ماتھا ٹیکنا ہے، اس کے سامنے جا کے عہدیداریاں کرنی ہے، اسی کو کہنا ہے اللہ تو مشکل کشا، تو حاجت روا، تو ہی بگڑی بنانے والا، تیرے علاوہ ہم کہیں بھی سر نہیں جھکاتے، اے اللہ ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، فلا یشرک بعبادت ربہ احدا، اس الہ کے علاوہ، اسی لیے میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہر پیغمبر نے آ کے اعلان کیا، سیدنا آدم علیہ السلام آئے، آ کے کہو لوگوں کو لا الہ الا اللہ، آدم نبی اللہ، آدم اللہ دا نبی، کو لا الہ الا اللہ، نوح نبی اللہ، نوح اللہ کا نبی، نوح آئے انہوں نے بھی آگے یہی کہا، وہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ، نوح نبی اللہ، ابراہیم آئے آکے یہی کہا، وہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ، ابراہیم نبی اللہ، اسحاق آئے آکے یہی پکار دی، 1,24,000 پیغمبر کم و بیش، اور پھر صاحب شریعت 300 یا 313 شریعت لے کے جو آئے، ہر ایک نبی نے، اور بالخصوص جو 25 پیغمبر جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا، ہر نبی نے آ کے کہا لا الہ الا اللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس نے اخلاص کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ کہا تو لا الہ الا اللہ من قلبی، اپنے دل سے، اخلاصا من قلبی، اپنے مخلص ہو کے دل سے، آپ نے وقت دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ میں آج اس تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے اب 2 واقعے رکھوں گا، واقعے ظاہراً کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کی قبولیت کتنی ہے، سمجھیے ذرا، کیونکہ مقصد
کہ ہم کہتے تو ہیں سبھی، آپ سب بھائی یہ کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اصل میں اس کا حق ادا ہم سے نہیں ہو رہا۔ وما قدر اللہ حق قدری، جو اللہ کا حق ہے وہ نہیں ادا ہو رہا ہم سے۔ آئیے سمجھیے، ایک دفعہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک بھائی کہنے لگا کہ میں آج اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا تو اللہ میرا صدقہ قبول کریں گے تو مجھے اس کا بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اخلاص بہت ہے اس کے دل میں۔ گیا رات کو نکلا کہ رات کے اندھیرے میں جاؤں گا تاکہ مجھے کوئی دیکھ نہ دے، ریاکاری نہ ہو جائے۔ وہ نکلا فخرج بصدقتی، حدیث کے لفظ ہیں فخرج، وہ اپنا صدقہ لے کے نکلا، صدقہ لے کے نکلا ہے فوضع بید زانیہ، اس نے ایک زانیہ عورت کے ہاتھ پہ صدقہ رکھ لیا۔ نیت کیا ہے؟ اللہ کے راہ میں دینا ہے، لیکن صدقہ کہاں دے دیا؟ ایک زانیہ کو۔ رات گزری، لوگوں نے تبصرہ شروع کر دیا، اللہ بڑا مخلص ہو کے کہتا تھا کہ میرا صدقہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا، ہو گیا قبول تیرا، اور پیچھے دیا رات کے نو ایک فاحشہ لو۔ یہ بات اس نے سنی، دل تڑپ گیا، کہتا میرا تو یہ ارادہ نہیں تھا، میں تو کسی غریب کو رات کے اندھیرے میں چھپ چھپا کے دینا چاہتا تھا، اللہ یہ کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی اس کی۔ اگلے دن کہتا اچھا آج پھر میں اللہ کے راستے میں صدقہ دوں گا، انشاءاللہ آج تو ضرور میرے اللہ میرے صدقے کو قبول کریں گے۔ کیوں؟ آدمی سوچتا ہے کہ صحیح حق والی جگہ پہ لگ جائے تو یہ پھر ہی صدقہ قبول ہوگا۔ ظاہر تو لوگ یہی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے، اللہ نیت کو دیکھتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اگلے دن پھر نکلا صدقہ لے کے، فخرج بصدقتی، وہ اپنا صدقہ لے کے نکلا، فوضع بیدی، بس اس نے رکھ لیا اپنا صدقہ ایک ایسے شخص کے پاس، سارق، جو چور تھا۔ پہلے دن فاحشہ کے ہاتھ پہ، دوسرے دن چور کے ہاتھ پہ، ڈاکو ہے، چور ہے۔ کہتا ہے میرا پاکیزہ مال ہے، میں اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے آگے سے کہا، پتہ لگ گیا نا پھر رات کس کو دیا ہے صدقہ؟ کہتا ہے میں نے تو اللہ کے لیے دیا ہے، میرا اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو صدقہ آپ نے دیا فلاں کو، اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے دے دیا، میری نیت خالص ہے۔ تیسرے دن سے کہتا آج دیکھتے ہیں، تیسرا دن پھر صدقے کے لیے نکلا۔ تیسرے دن اس نے صدقہ اٹھایا، فخرج بصدقتی، حدیث کے لفظ ہے بخاری مسلم دونوں میں روایت آتی ہے یہ، وہ اپنا صدقہ لے کے نکلا، فوضع بید مستغن، ایک ایسے غنی آدمی کے ہاتھ میں رکھ دے جیسے صدقے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب تینوں دن صدقہ اس نے دیا ایسے لوگوں کو جو اس صدقے کے حقدار نہیں تھے۔ ہمارے ہم معاشرے میں کیا ہے، لو جی اس کو دیکھ کے دو، اور میرے بھائی اور نیتیں چلنی ہیں، نیتوں سے آگے عمل بننا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، جو نیت ہے اس کے مطابق اللہ کے ہاں لکھا جائے گا۔ بات میں نے شروع کی ہے، وہ اخلاص سے پڑھو، لا الہ، نہیں کوئی الہ مگر ایک الہ ہے۔ اس طرف آ جاؤ، ہم جب یہ اخلاص سے چلتے جائیں گے تو میرے رب کی مدد ہمارے آگے پیچھے ہو کے چلے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، ایک بہت ہی بہترین حدیث، اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی وانا معہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حدیث قدسی ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جس طرح کا بندے نے میرے ساتھ گمان کر لیا نا کہ جو نیت لے کے آ گیا، اس نیت کے مطابق میں اپنے
بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. کون کہتا ہے؟ اللہ. میرا اور آپ کا رب کہتا ہے. ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی انا عند ظن عبدی بی ان ظن خیرا فلہ ان ظن شرا فلہ. اگر بندے نے گمان کیا کہ یہ جو میں کام کرنے چلا ہوں اس سے خیر پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر نکال دیتے ہیں. اگر بندے نے یہ گمان کر کے وہ کام کیا یا اللہ انہاں دو جانور کرا دے فتنہ پا دے تو اللہ اسے فتنہ پا دے. سنیے سمجھیے ذرا. یہ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جس طرح کا ہم ذہن لے کے آگے بڑھیں گے میرا رب ویسے ہی لکھ دے گا. آئیے آپ سورہ قلم ایک اور واقعہ قرآن پاک سے وہ پڑھ کے سناتا ہوں. ایک بندہ یمن کا رہنے والا اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں اس کا ذکر کیا ہے. بڑا امیر آدمی تھا, بڑے بڑے اس کے باغات تھے, فصلیں بڑی اچھی ہوتی تھی. اپنی زندگی میں وہ صدقے خیرات کرتا رہتا. آخر کار وہ فوت ہو گیا. وقت آیا وہ دنیا سے چلا گیا. اس کے بیٹوں نے کہا کہ ساڈا ابا تے ہمیں پاگل سی, اللہ دی راہ چ ایویں مال لٹاندا رہندا سی, اسی نہیں دینا مال, اے مال اسی نہیں اللہ دی راہ چ دینا. کیا کہندے نے اللہ تعالیٰ کہندے نے کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. اے تذکرہ اللہ نے. اچھا وہ پڑھو اس واقعے نو. اللہ تعالیٰ کہندے نے انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیضربنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہم طائف من ربک وہم نائمون. رات نو بھائیاں نے سارے نے مل کے یہ پروپیگنڈا کر کے نا پلان کر کے کہ صبح صبح جاواں گے. باپ جاندا سی وہ بلا لیندا سی سارے لوگوں نو فصل تیار آؤ پروشر دئیے, باغ تیار آؤ پھل دئیے. وہ منصوبہ لگانا ہوتا سی. فصل بالکل تیار آ, سارے نے منصوبہ بنا لیا کہ کل اسی لوگوں دے آن تو پہلا نہ جا کے ساری فصل تے سارا باغ سب کچھ چن لینا, کر لینا, کسی کو کچھ نہیں دینا. اے وہ ذکر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فطاف علیہم طائف من ربک وہم نائمون. رات کو منصوبہ بنایا ہے اللہ نے, راتوں رات باغ کو چٹیل میں رات بنا دیا. سمجھیے ذرا. فطاف علیہم طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم. اس کو بھوسا بنا دیا ایسے جیسے ہے ہی کچھ نہیں, یا ہے تو صرف توڑی پئی ہے, گندم کی چکڑیاں, دانے ہے ہی کچھ نہیں ہے. جو پھل تھا یا جو میوہ تھا یا جو فصل تھی وہ تو ہے ہی نہیں, سارا کچھ تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, ضائع ہو گیا. فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین. آپس میں کہتے ہیں اٹھو جلدی جلدی نکلو, کسی کو پتہ نہ چلے. باہر نکلتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے. کیا فنادوا مصبحین, صبح صبح اٹھ کے چلیے آگے. ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین, آؤ کھیتی اٹھا لے, کسی کو پتہ نہ چلے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فانطلقوا وهم يتخافتون. آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے گھر سے نکلے. اللہ يدخلن اليوم, آج کوئی چندہ لینے والا یا گنا لینے والا کوئی ایسا بندہ نہ آئے. اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین, کوئی مسکین آج لینے ان کے آنے سے پہلے سب کچھ ختم. اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین. سویرے سویرے جا کے اسی آرام نال کھیتی چن کے گھر نوں واپس لے آواਂਗੇ. یہ منصوبہ بنا کے چلے. فلما رآہا, جب آنکھیں اٹھائیں اپنے باغ کی طرف, اپنی کھیتی کی طرف, قالوا انا لضالون, سارے حیران ہکے بکے, وہ بھئی ہمارا باغ تو نظر ہی نہیں آ رہا. قالوا کیا کہتے ہیں, وہ راستہ تو نہیں بھول گئے,
اور رستہ ساڈے باغ دا کتے ہور پاسے تے نہیں. قالوا انا لضالون بل نحن محرومون. ایک انہاں وچ بڑا سمجھدار بھائی سی, وہ کہندا سی نہ کرو انج, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ مناسب نہیں. انہیں بڑی رائے دیتی, لیکن ایک دی گل کتوں چلے, دوسرے زیادہ جو دوسرے پاسے آ گیا. یہ گل نہ سنی, انہیں کیا ہے بل نحن محرومون, ختم کر دیتا اللہ نے جڑا تسی راتی منصوبہ بنایا سی. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. وہ درمیانہ بھائی جو میانہ روی رکھتا تھا کہنے لگا اور میں نے رات کہا نہیں تھا آپ کو, اور نہ کرو یہ منصوبہ نہ بناؤ. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. فوراً توبہ کر لی, اللہ اسی ظالم ہاں, کیونکہ سمجھانے والے کے وجہ سی نا, جو سمجھانے والا کوئی نہ ہو کسی کو سمجھ نہیں. انہیں سمجھایا, فوراً توبہ کر لی. اس سے 2-3 سبق ملتے ہیں. ایک تے ایک کہ اپنے ذہن ایویں منصوبے بنا کے اللہ دی راہ وچ رکاوٹاں نہیں پانیاں چاہیے. او اللہ مشکل کشا, حاجت روا, ایک الہ. یہی ہمارا تحریک دعوت توحید کا پیغام ہے. گلی گلی, شہر شہر, بستی بستی, نگر نگر ہم یہ پیغام عام کریں. آپ بھی, میں بھائیوں سے کہوں گا, اس تحریک کا حصہ بنے. یہ وہ تحریک ہے جو کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے, انہوں نے آ کے یہی پیغام دیا لوگوں کو. اور لوگوں, لا الہ الا اللہ یوسف نبی اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ نبی اللہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ نبی اللہ, لا الہ الا اللہ. وہ ساری پکار کر کے اسحاق نبی اللہ, لا الہ الا اللہ. جس پیغمبر نے بھی آ کے دعوت دی, ہر ایک نے بھی آ کے کہا اور لوگوں کو لا الہ الا اللہ. میرے اور آپ کے نبی نے آ کے کیا کہا, اور لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہے ہماری پکار, یہ ہے ہماری دعوت. تحریک دعوت توحید پاکستان. میرے قائد میاں محمد جمیل صاحب نے اس کی تاسیس کی, اس کی بنیاد رکھی, اور انشاءاللہ مقصد صرف اور صرف اللہ کے پیغام کو عام کرنا ہے, اللہ کی دی ہوئی دعوت کو, یا اللہ کا یہ کلمہ کہ لوگوں مشکل کشا حاجت روا ایک الہ ہے, وہ ہے اللہ. کون ہے؟ میرے اور آپ کے نبی سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوایا. لوگ کہتے ہیں معلومات کہ لو جی یہ بات آپ نے اپنی طرف سے کہہ دی, ہم کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کُلَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. اے نبی اعلان کر دیو. کس چیز کا اعلان کرنا ہے؟ اللہ جی بتاؤ, دسو کہ تو اعلان کر دے کُلَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. میں اپنی ذات واسطے, کون کہندے نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبی اللہ نے کیا اعلان کر دیو کہ میں اپنی ذات واسطے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں. ہاں جو چاہے اللہ, جو چاہے اللہ وہ ہوئے گا. لہذا میں اپنے بھائیوں سے یہ التجا کروں گا, آپ سے عرض کروں گا, گزارش کروں گا, میرے بھائیوں ہمیں ہر ممکن